Assalamu alaikum class. Today's topic is approaches to international relations or theories to international relations. Firstly ہم approach word کو دیکھ لیتے ہیں. What does it mean? It basically means a criteria or a perspective or to give a direction. It means to give a clear way to achieve or reach the goal. لائک اگر آپ کامن لائف میں جس وقت اس ورڈ کو یوز کرتے ہو کہ ہم نے کسی چیز کو اپروچ کر لیا ہے, کسی کو اپروچ کر لیا ہے, تو لائک آپ وہاں تک آپ کا پہنچنا, ٹھیک ہے, اس کو اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرنا. ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں اپروچ کی. اپروچ از این ایکٹ آف ڈرائنگ نیئر این آبجیکٹ فرام اے گیون پوائنٹ اور ڈائریکشن. پولیٹیکل اسٹڈیز میں جس وقت ہم اپروچ ورڈ کو دیکھتے ہیں, اپروچ ٹرم کو دیکھتے ہیں, تو اٹ بیسیکلی مینس a criteria or a perspective adopted by different scientists while studying political phenomena. بیسیکلی چاہے وہ اب سوشل سائنس ہو, انٹرنیشنل ریلیشنز ہو, یا پھر کوئی نیچرل سائنس ہو, تو ہر سائنسز میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایسے لاز, تھیوریز یا اپروچز ملتی ہیں جو آپ کو اس سبجیکٹ کے گولز تک پہنچاتی ہیں, ٹھیک ہے. نیچرل سائنسز میں آپ کے لاز ہوتے ہیں اور سوشل سائنسز میں آپ کی تھیوریز ہوتی ہیں, اپروچز ہوتے ہیں, ماڈلز ہوتے ہیں جو اس ڈسپلن کی پکچر کو براڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے آبجیکٹیوز آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں, اس کی ریالٹی آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں. تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ اپروچز ہیں جو آپ کو اس کی ریالٹی بتاتے ہیں. بیسیکلی اپروچ the objective of or the goal for an approach is to find out the truth relevant to IR. کیا کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں سائنٹسٹ؟ بیسیکلی اڈاپٹ ڈفرینٹ اپروچز اور پرسپیکٹیوز اور لینسز ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریالٹی آف انٹرنیشنل ریلیشنز, کہ انٹرنیشنل سسٹم میں کیا ہے, ورلڈ سسٹم میں کیا ہو رہا ہے, ریلیشنز کس طرح کے ہیں اسٹیٹ کے, ان کے نیچر کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ان ڈفرینٹ اپروچز سے, ڈفرینٹ لینسز سے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی اسٹیٹ کے کس طرح کے ریلیشنز ہیں آپس میں. اس کے علاوہ ورلڈ سسٹم جو ہے وہ کیسا ہے, کس طرح کا نیچر ہے اس کا. یہ ایک پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں, دیکھ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اٹ از اے اسٹینڈرڈ بائی وچ سائنٹسٹ کلیکٹ اینڈ ایکسپلین پولیٹیکل ایونٹس processes by including or excluding such data or question which are not relevant to his perspective or standard. Another point is that different scholars have adopted different criteria for selecting problems and data and adopted different standpoint. This has resulted different approaches for the study of international relations. ٹھیک ہے, اسکالرس کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ کرائٹیریاز کو, ڈفرینٹ اپروچز کو, ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ اور دا ریالٹی آف انٹرنیشنل ریلیشنز. ٹھیک ہے, سمپلی اگر آپ اس پوری ڈسکشن کا کرکس اگر میں آپ کو بتاؤں تو اپروچ اور تھیوریز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کانسیپٹ بتاتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ریالٹی بتاتی ہیں, ٹھیک ہے, نیچر بتاتی ہیں, اسٹیٹس کے ریلیشن بتاتی ہیں, اسٹیٹ کے ریلیشنز کے نیچر بتاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے جو گولز ہیں لائک گول آف پیس اینڈ سیکیورٹی اینڈ پاور, یہ سارے جو گولز ہیں آپ ان کو کیسے اچیو کرتے ہو, یہ جو تھیوریز ہیں یہ آپ کو ان گولز تک پہنچاتی ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی ہو, نہیں ہوئی تو آپ پوچھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو ان اپروچز کو پھر ایک اسکالر تھا ہیڈلے بل, یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا, ہی بیسیکلی ڈیوائڈیڈ دیز اپروچز انٹو ٹو کیٹیگریز. ہی واز این آسٹریلین اسکالر, philosopher, and he was the most important person in international relations. Basically during the second half of 20th century, he was a leading expert of international relations. تو اس بندے نے دو کیٹیگریز میں ان اپروچز کو ڈیوائڈ کر دیا تھا. اچھا, ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ تھیوریز اور اپروچز جو ہیں وہ ایک چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تھیوریز جو ہوتی ہیں وہ اسپیسیفک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور تھوڑا نیرو ان کا اسکوپ ہوتا ہے, اور جو آپ کی اپروچز ہوتی ہیں وہ جنرل ہوتی ہیں, وائڈر اسکوپ ہوتا ہے, براڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک جو اپروچ ہے وہ آپ کو 2 سے 3 تھیوریز پرووائڈ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو تھیوریز جو ہیں وہ اپروچز کے اندر آ جاتی ہیں. آگے جب میں آپ کو بتاؤں گی تو
وہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز نہ کلیئر ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. تو میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ اپروچز کو ہیڈلے بول نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیا تھا. ایک ہے ٹریڈیشنل اپروچ اور دوسری ہے امپیریکل اپروچ. ٹریڈیشنل اپروچ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم. ٹریڈیشنل اپروچ کو ہم کلاسیکل اپروچ بھی کہتے ہیں، نارمیٹیو اپروچ بھی کہتے ہیں، بیکاز اٹ از بیسڈ آن نارمس اینڈ ویلیوز. اٹ ہیز نارمیٹیو کیریکٹر. ٹھیک ہے، نارمس اور ویلیوز کیا آ جاتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل سسٹم میں؟ پیس، جسٹس، یہ سیکورٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نارمس اور ویلیوز آ جاتی ہیں آپ کے انٹرنیشنل سسٹم میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ سائنسز سے یہ لاز ڈرائیو ہوئے ہیں، یہ اپروچز ڈرائیو ہوئی ہوئی ہیں، لائک فلاسفی، ہسٹری، لا، پولیٹیکل سائنس. ٹھیک ہے، ان ساری سائنسز سے آپ کے لاز، آپ کی اپروچز ڈرائیو ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل اپروچ اور نارمیٹیو اپروچ از بیسیکلی اے کوالٹیٹیو اور ویلیو ججمنٹ اپروچ. ٹھیک ہے، کوالٹیٹیو کا ورڈ بیسیکلی آپ کو لٹرل میننگ تو پتہ ہے، لیکن جب ہم ریسرچ میں کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اپروچ اپلائی کرتے ہیں تو کوالٹیٹیو اپروچ کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ہسٹوریکل انالیسس کرتے ہو. ٹھیک ہے، ڈسکرپٹیو انالیسس کرتے ہو. ایونٹ کوئی بھی ہوتا ہے جو پاسٹ ایونٹ ہو جاتے ہیں، آپ دوسری سائنسز کی طرح اس میں اسٹیٹسٹکس تو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہو کہ ایونٹس کو انالائز کرتے ہو کہ کیا کیا ریزنس تھے، کیا کیا بیک گراؤنڈ تھے جب کوئی ایونٹ ہوا تھا، کیا کیا کازز تھے جن کی وجہ سے کوئی ایونٹ ہوا تھا، اور پھر اس کے کانسیکوینسز کیا تھے. تو یہ ساری اسٹڈی جو ہے، یہ ساری ریسرچ جو ہے وہ کوالٹیٹیو، اس کو ہم کوالٹیٹیو میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹریڈیشنل اپروچ جو تھی وہ اسکالرز نے تب تک اپلائی کی تھی جب تک آپ کی سائنٹیفک اپروچ نہیں آئی تھی. تب تک جو ہے وہ ٹریڈیشنل اپروچ کو ہی چلایا جاتا تھا. پھر ٹریڈیشنل اپروچ میں 2 ڈومیننٹ اسکالرس تھے، آپ کہہ سکتے ہیں اٹ بیسیکلی نرش 2 ڈومیننٹ اسکالرز آف انٹرنیشنل پولیٹیکل تھاٹس، لائک فرسٹ ون از آئیڈیلزم اینڈ سیکنڈ ون از ریئلزم. 2 جو اپروچز تھی اس میں آ جاتی ہیں ٹریڈیشنل اپروچ میں. ایک ریئلسٹ اپروچ ہے اور دوسری ہے آئیڈیلسٹ اپروچ، جس کو ہم لبرلسٹ اپروچ بھی کہتے ہیں. وہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دس اپروچ از بیسیکلی کنسرن ود دا ہسٹوریکل ڈائمینشن. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہسٹوریکل انالیسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی ہسٹوریکل جو ڈپلومیٹک انسٹیٹیوشنز تھے یا اس کے علاوہ جو بھی انسٹیٹیوشنل اسٹڈی تھی اس کو اسٹڈی کرتا ہے اور پھر انالائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، سمپلی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نارمیٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی نارمیٹیو اپروچ یا ٹریڈیشنل اپروچز جو ہوتی ہیں وہ ازمپشنز پہ بیس کرتی ہیں. ازمپشن کا مطلب تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسی چیزوں کو ہونا چاہیے. جس وقت ہم ایزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ریالٹی میں چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہم ان کو ایزیوم کرتے ہیں. تو اسی طرح نارمیٹیو اپروچز یا ٹریڈیشنل اپروچز یا کلاسیکل اپروچز جو ہیں وہ ازمپشنز پہ بیس کرتی تھی کہ دنیا میں کس طرح پیس ہونا چاہیے، کس طرح جسٹس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اٹ بیسیکلی کنسرن ود واٹ آٹ ٹو بی. ٹھیک ہے، کہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے، دنیا کیسی ہونی چاہیے، آپ کون کون سے میتھڈ اپلائی کرو تو پیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو کانسیپٹ دے گا کہ آپ پاور کون کون سے پروسیس آپ فالو کرو گے تو پاور آپ کے پاس ہوگی، اسٹیٹ پاور اٹین کرنے کی. اس کے علاوہ کون کون سے پروسیس فالو کرو گے، کون کون سے ایزمپشن آپ فالو کرو گے تو جسٹس ہوگا ورلڈ میں. اس کے علاوہ پیس ہوگا. جب ہم آگے اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ایزمپشنز ہیں جو ریئل ورلڈ میں پریکٹیسائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ریئل ورلڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس سے، وہ ایویڈنس کچھ اور ہوتے ہیں ریئل ورلڈ میں، امپیریسزم کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، پریکٹسز کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں. لیکن نارمیٹیو اپروچز جو ہیں وہ آپ کی ایزمپشنز پہ بیس کرتی ہیں، آئیڈیل ایک امیج پورٹرے کر رہی ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو کلاسیکل اپروچز، ٹریڈیشنل اپروچز کلیئر ہوں گی. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے 4 ویریئنٹ ہیں. ٹریڈیشنل اپروچز کے 4 ویریئنٹ ہیں. فرسٹ ون از ہسٹوریکل اپروچ، سیکنڈ ون از فلاسفیکل اپروچ،
یہاں پہ اب آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا. تھرڈ ون از لیگل اپروچ اینڈ دا فورتھ ون از انسٹیٹیوشنل اپروچ. اب یہ جو 4 اپروچز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹریڈیشنل اپروچ جو ہیں وہ ان اپروچز سے ڈرائیو ہوتی ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں. تو یہ اپروچز ہیں وہ, تو آپ نے یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے مجھے ان 4 ویریئنٹس کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں بتانا ہے, ٹھیک ہے. ہسٹوریکل اپروچ کے بارے میں, فلاسفیکل اپروچ کے بارے میں, لیگل اپروچ کے بارے میں اور انسٹیٹیوشنل اپروچ کے بارے میں. سمپل ورڈ سے بھی کلیئر ہو رہا ہوگا کہ ہسٹوریکل اپروچ کیا ہے ہوگی, فلاسفیکل اپروچ کیا ہوگی, لیگل اپروچ کیا ہوگی اور انسٹیٹیوشنل اپروچ کیا ہوگی. ایک دفعہ پھر آپ کو سمپل ورڈز میں بتا دیتی ہوں. ٹریڈیشنل اپروچ اور کلاسیکل اپروچ, یہاں ہم اس کو نارمیٹیو اپروچ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی کیریکٹر وائز نارمیٹیو ہوتی ہے, ویلیوز اینڈ نارمس پہ بیس کرتی ہے. اس میں جو ویلیوز اور نارمز آپ کے انٹرنیشنل سسٹم کے پیس, جسٹس, فریڈم, یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اٹ بیسیکلی کنسرن ود واٹ آؤٹ ٹو بی, ہاؤ دا ورلڈ شوڈ بی, ٹھیک ہے, کہ کیسے ہونا چاہیے, دنیا کو کیسے ہونا چاہیے. یہ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے, یہ آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہوتی کہ دنیا کیسی ہے, ٹھیک ہے. جو حالات, جو سرکمسٹانسز دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں, جو ریالٹی دنیا میں ہے, وہ آپ کو ریئل ورلڈ کے بارے میں نہیں بتاتی. یہ آپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایسی دنیا ہونی چاہیے, پیس ہونا چاہیے, جسٹس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو واٹ از ورلڈ اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوتی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہسٹوریکل انالیسس ہوتا ہے, کوالیٹیٹیو سائنٹیفک میتھڈ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہو ڈسکرپٹیو انالیسس ہوتا ہے. تو آپ کو آئی ہوپ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. نیکسٹ اپروچ کی طرف چلتے ہیں, امپیریکل اپروچ. امپیریکل اپروچ کو ہم سائنٹیفک اپروچ بھی کہتے ہیں. اٹ از بیسیکلی ایویڈنس بیس اپروچ, ٹھیک ہے, فیکٹس پہ بیس کرتی ہے. اٹ بیسیکلی ریلائز آن ریئل ورلڈ ڈیٹا, facts and result rather than some kind of discussion, opinions and debate or some kind of biased opinions, ٹھیک ہے. تو کانسیپٹ ان چیزوں پہ بیس نہیں کرتی. جو دنیا میں ہے ویسی جو ڈیٹا ہے, جیسے ریئل ورلڈ, پریکٹیکل ورلڈ چل رہی ہے, ان ایویڈنس پہ, ان فیکٹس پہ بیس کر رہی ہے, ٹھیک ہے. امپیریسزم کا میں نے آپ کو مطلب بتایا بھی تھا, لیکن ابھی ڈیفینیشن آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا رہی ہوں. امپیریسزم از دا آئیڈیا دیٹ نالج از پرائمرلی received through experience and attained through 5 senses. امپیریکل اپروچ میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو, ہائپوتھیسس بناتے ہو, پھر ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتے ہو, ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, کازل ایکسپلینیشن ہوتی ہے. کازل ایکسپلینیشن مینس کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. کاز اینڈ افیکٹ کے کیا کازز ہیں جن کی وجہ سے سرٹن افیکٹس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کاز اینڈ افیکٹ کو میں ہم ویریبلز اپلائی کرتے ہیں. ویریبلس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا, انڈیپینڈنٹ ویریبلس, ڈیپینڈنٹ ویریبلس, اس کے علاوہ انٹروننگ ویریبلس. تو یہاں پہ جو کازل ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس میں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل رکھتے ہیں. کاز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور جو افیکٹ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, کہ جیسے کاز چینج ہوتا ہے, اس کے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل چینج ہوتا ہے تو ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کازل ایکسپلینیشن ہوتی ہے امپیریکل اپروچ میں. اس کے علاوہ ہم کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں میتھڈ اپلائی کرتے ہیں, دونوں سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرتے ہیں. کوالیٹیٹیو انالیسس بھی کر سکتے ہیں اور کوانٹیٹیو انالیسس بھی کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ کوالیٹیٹیو تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں ہسٹوریکل انالیسس ہوتا ہے, اور کوانٹیٹیو انالیسس جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس میں اسٹیٹسٹکس انوالو ہوتے ہیں. آپ اینڈ رزلٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ اسٹیٹسٹکس کی بیس پہ ہوتا ہے, چارٹس ہوتے ہیں, گرافس ہوتے ہیں, تو آپ وہ فگرس کی شیپ میں آپ رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جس وقت آپ سوشل سائنسز کو پڑھ رہے ہوتے ہو, لائک سائیکالوجی اینڈ پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز اور سوشولوجی, جب آپ ان سائنسز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں. سوشولوجی میں کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی جو سائنسز ہیں ان میں ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اسٹیٹسٹکس, کوانٹیٹیو انالیسس اپلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو آپ کوالیٹیٹیو میتھڈ ہی اپلائی کرتے ہو. اس میں آپ ہسٹوریکل انالیسس ہی ہوتا ہے, جو پاسٹ ایونٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, جو پاسٹ ایونٹس ہیں, پاسٹ جو سچویشنز تھی, جو پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں, تو آپ ان کو انالائز کرتے ہو, بیک گراؤنڈ اسٹڈی کرتے ہو, ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن ہوتی ہے, لٹریچر اسٹڈی کرتے ہو. تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا, کوانٹیٹیو انالیسس اور کوالیٹیٹیو انالیسس آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ
اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویریبلز اپلائی ہوتے ہیں رادر دین کانسیپٹ، کیونکہ کانسیپٹ جو ہے وہ اوپینینس پہ بیس کرتے ہیں، رسپانسز پہ بیس کرتے ہیں، پرسیپشن پہ بیس کرتے ہیں، جو کہ آپ میئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن ویریبلس کو آپ میئر کر سکتے ہو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے تو اس کے چینج ہونے سے ڈیپینڈنٹ ویریبل کیسے چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ ریسرچ کریں گے آگے جا کے اپنے لاسٹ سیمسٹر میں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس کے بعد یہاں پہ سالڈ اور کنکریٹ لاز ہوتے ہیں سائنٹیفک اپروچ میں، کانسٹنٹ لاز ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ. اور لاسٹلی اس میں آپ جو کنکلوژن ڈرا کرتے ہو وہ سالڈ ایویڈنسز پہ بیس کرتے ہیں، فیکٹس پہ بیس کرتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو امپیریکل اپروچ کلیئر ہوگی. تو سمپلی اگر آپ ایک دفعہ ہم ذرا ریکال کر لیتے ہیں پورے لیکچر کو، کیونکہ میں اس کو اس لیے ریکال کر رہی ہوں، یہ بالکل نیا ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ باقی چیزیں تو تھوڑی سی اتنا تھا ہی کہ آپ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اپروچ جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہے. اپروچز ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز. تو اپروچز بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ اپروچ آپ کے لیے پرسپیکٹیو ہے، لینس ہے، جس سے آپ اپنے آبجیکٹیو، اپنے گول کو اچیو کرتے ہو، ٹھیک ہے. جب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اپروچ کو اسٹڈی کرتے ہو تو یہ وہ اپروچز ہیں، جو وہ اسٹینڈرڈس ہیں، وہ کرائٹیریاز ہیں جو آپ کو ریالٹی بتاتے ہیں، ٹروتھ بتاتے ہیں ریلیونٹ ٹو دا پرٹیکولر سبجیکٹ، ایدر وہ کوئی بھی سوشل سائنس ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی دوسری سائنس ہو. دوسری سائنسز میں لاز ہوتے ہیں، یہاں پہ اپروچز اور تھیوریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر تھیوریز میں نے آپ کو بتایا اسپیسیفک ہوتی ہیں، اور لاز جو ہوتے ہیں اپروچز جو ہوتی ہیں وہ براڈر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہیڈلی بول نے ان اپروچز کو، وہ اپروچز جو آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا ٹروتھ بتاتی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی ریالٹی بتاتی ہیں کہ ورلڈ سسٹم میں کیا ہے، سسٹم کیسا ہے، یونی پولر ہے، بائی پولر ہے، آپ کے جو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں، ادھر وہ پاور ہے، پیس ہے، جسٹس ہے، فریڈم ہے، کن ڈائریکشنز پہ جا کے آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کو اپروچز بتاتی ہیں. اور پھر ڈفرینٹ فلاسفرز نے ڈفرینٹ اپروچز دی ہیں، کرائٹیریاز دیے ہیں، لینسز دیے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ڈفرینٹ لینسز اس لیے ہیں کیونکہ بہت سارے ہیں، میں آگے آپ کو بتاؤں گی تو تھوڑا آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ آپ کمپریہنسولی ایک ہی اپروچ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی ڈیفینیشن جو ہے وہ پورے سبجیکٹ کو کلیئرلی بتا نہیں سکتی، کمپریہنسولی بتا نہیں سکتی. اسی طرح ایک ہی جو اپروچ ہے وہ کمپریہنسولی پورے سبجیکٹ کو کلیئر نہیں کر سکتی، اس کی آپ کو پکچر نہیں کلیئر کر سکتی. تو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیے گئے ہیں، ڈفرینٹ فلاسفیز دی گئی ہیں، ڈفرینٹ تھیوریز دی گئی ہیں، جس سے آپ کا سبجیکٹ کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر اس کے بعد ٹریڈیشنل ہیڈلی بورڈ نے دو ڈیوائڈ کر دی، کیٹیگرائزیشن کر دی، امپیریکل اور ٹریڈیشنل. ٹریڈیشنل جو ہے اس میں اس کے نیم سے ہی کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑا اولڈ ٹیکنیکس پہ بیس کرتی ہے، جہاں پہ آپ جو آپ کے رزلٹ ہیں وہ صرف اوپینین پہ بیس کرتے ہیں، ڈسکشن پہ، ڈیبیٹس پہ، ٹھیک ہے. اس میں آپ ہسٹوریکل انالیسس کرتے ہو. اس کے بعد جب ہم امپیریکل اپروچ کو پڑھتے ہیں تو وہ فیکٹس پہ بیس کرتی ہے، اس پہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کیے جاتے ہیں، ہائپوتھیسز بنائے جاتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، کازل ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ کلیئر نہ ہوا ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. میں نے سمپلی لاسٹ میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس لیے بتایا تاکہ تھوڑا سا آپ کو مائنڈ میں بیٹھ جائیں چیزیں. اب لاسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، بیہیویئرلسٹ اپروچ. اوپر میں نے آپ کو اپروچز اس لیے بتائی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بیہیویئرلسٹ اپروچ کو درمیان میں نے اس لیے لایا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں. اس کے بعد کیونکہ ہم نے ویریئنٹس اسٹارٹ کرنے ہیں، اسکول آف تھاٹ اسٹارٹ کرنے ہیں، ریئلسٹ اپروچ اینڈ لبرلسٹ اپروچ. اور لازمی آپ نے وہ 4 ویریئنٹس کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، ہسٹوریکل اپروچ، انسٹیٹیوشنل اپروچ، لیگل اپروچ اینڈ فلاسفیکل اپروچ. تو بیہیویئرلسٹ اپروچ کی طرف آتے ہیں. یہ بیسیکلی بیہیویئرلسٹ موومنٹ تھی، ایک موومنٹ تھی جو 1961 میں اسٹارٹ کی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ 1960s میں آر کی تھیوری بہت کم تھی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف 2 تھیوریز تھی، جو ایک ریئلزم ہے اور ایک لبرلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے. تو بیسیکلی دیر واز اے ڈرتھ آف انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوریز. تو اس ٹائم ایک برٹش اسکالر تھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے، مسٹر مارٹن وائٹ. ہی بیسیکلی آسکڈ دا کوشچن وائی دیر از نو تھیوری ان انٹرنیشنل ریلیشن ان 20th سینچری. کیونکہ اس وقت بہت لمیٹیڈ تھیوریز تھی 1960s میں، ڈسپلن اتنا بڑا تھا اور اس میں لٹریچر جو تھا وہ اتنا کم تھا. تو بیسیکلی یہ جو ڈرتھ تھی، یہ جو لیک تھا، دس ڈرتھ اینڈ لیک واز
واز پروفیٹڈ بائی فزیکل سائنٹسٹ. فزیکل سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہ موومنٹ ہی ان لوگوں نے چلائی تھی, فزیکل سائنٹسٹ نے چلائی تھی. وہ بیسیکلی سوشل سائنس اور فزیکل سائنس کو مرج کرنا چاہتے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میتھڈالوجیز جو ہیں وہ دونوں سائنسز کی سیم ہی ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے. دونوں سائنسز کو آپ سیم میتھڈالوجی اسٹڈی کرتے ہو, حالانکہ دونوں میتھڈالوجیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہیں. اس کو پازیٹیوزم بھی ہم کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی تو اس کو ہم پازیٹیوزم موومنٹ بھی کہتے ہیں, پازیٹیوسٹ موومنٹ. بیسیکلی دا کانسیپٹ از ٹو مرج بوتھ سائنسز and to study both sciences, social science and physical science by the same methodologies. کہ آپ جس وقت ریسرچ کرو تو دونوں پہ سیم میتھڈالوجیز اپلائی کرو, جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ سوشل سائنس از فار ڈفرینٹ دین نیچرل سائنس. نیچرل سائنس میں آپ کی لیب ہوتی ہے, آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو, آپ کمپوننٹس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو, آپ کے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ایک لیب میں لے آتے ہو اور وہ ایک روم ہوتا ہے جس میں آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور پھر جس وقت آپ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جب آپ کنکلوژن ڈرا کرتے ہو تو وہ کنکلوژن ڈیفینیٹ کنکلوژن ہوتا ہے. ڈیفینیٹ کنکلوژن ان دا سینس کہ مطلب اس کے بعد اس میں کوئی چیز ایسی رہتی نہیں ہے کہ آپ اس میں چینجز کر کے اس کے بعد کچھ اور بنا لو, ٹھیک ہے. وہ کنفائنڈ ہوتا ہے, ڈیفینیٹ ہوتا ہے. جو چیز جتنی اماؤنٹ میں آپ جو کمپوننٹ ڈالتے ہو اس کے بعد جو چیز نکلتی, جو چیز رزلٹ آتا ہے وہ کچھ اور کیمیکل بن جاتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان دا سینس آف کیمیکل ایکسپیریمنٹس, ٹھیک ہے. تو جس وقت ہم سوشل سائنس کی بات کرتے ہیں تو سوشل سائنس کا شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چینجنگ ایک نیچر ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ سوشل سائنس ہیومن سے ریلیٹڈ ہے تو ہیومن نیچر چینج ہوتا رہتا ہے ود پیسیج آف ٹائم. ایون کہ آفٹر اے ڈے, آفٹر اے منٹ, آفٹر اے آور, تو آپ کا مائنڈ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو جیسے جیسے انسان چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو یہ ڈفرینٹ سائنسز ہیں یہ بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آتی ہے, انسان چینج ہوتا ہے, اس کے ارد گرد کی چیزیں چینج ہوتی ہیں, تو یہاں پہ چینجز آتی رہتی ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ جس وقت آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کرو, کوئی انویسٹیگیشن کرو, جس وقت کوئی بھی سائنٹیفک اسٹڈی ہو, تو آپ جس وقت آپ کا رزلٹ نکلے تو وہ اینڈ رزلٹ جو ہے آپ کا وہ ڈیفینیٹ ہو. وہ ڈیفینیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی جو سرکمسٹانسز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور جب سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ پھر اسی سچویشن پہ, ٹھیک ہے, جب آپ تھوڑے ٹائم بعد ایکسپیریمنٹ کرتے ہو, سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہو, تو اس کا رزلٹ کچھ اور نکلتا ہے. کیونکہ چینجنگ نیچر ہے, ود دا پیسیج آف ٹائم چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, تو آپ ڈیفینیٹ کنکلوژن کبھی بھی سوشل سائنس میں ڈرا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میتھڈس جو ہیں کوالیٹیٹیو, جو انالیسس کے میتھڈس ہیں, جیسے کہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میتھڈس ہیں. جب آپ میتھڈ دونوں کے ڈفرینٹ ہیں, ایک میں آپ اسٹیٹسٹکس, آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے اسٹیٹسٹکس کی فارم میں آتا ہے, لیکن کچھ سائنسز ایسی ہیں جیسے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, آپ کا اسٹیٹسٹکس کی فارم میں, فگر کی فارم میں جو ہے وہ آنسر نہیں آ سکتا, گراف کی فارم میں آپ آنسر نہیں دے سکتے, چارٹس کی فارم میں نہیں آ سکتا آنسر. آپ انالیسس کرتے ہو, ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہوتی ہے آپ کی, ایونٹ اسٹڈی کرتے ہو آپ, تو بہت ڈفرینٹ ہے. سوشل سائنس اور فزیکل سائنس دونوں ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ ہیں. دونوں کی اسٹڈی بہت ڈفرینٹ ہے, دونوں کی میتھڈ بہت ڈفرینٹ ہیں, تھیوریز ڈفرینٹ ہیں, بیسز ڈفرینٹ ہیں, تو ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں. لیکن اس وقت جو پازیٹیوسٹ موومنٹ یا پھر اس کے علاوہ جو بیہیویئرسٹ موومنٹ چلی تھی اس میں فزیکل سائنٹسٹ چاہتے یہ تھے کہ دونوں سائنسز کو مرج کر دیں اور دونوں کے جو میتھڈالوجی جو ہیں وہ اسٹڈی کرنے کی وہ سیم ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ موومنٹ چلتی رہی, 10 سال تک یہ موومنٹ چلی تھی, اور پھر 10 سال بعد 1970s میں یہ موومنٹ ختم ہو گئی تھی. پھر یہ ہوا تھا کہ جب یہ موومنٹ ختم ہوئی تھی تو بہت ساری تھیوریز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آئی تھی. پھر انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈسپلن کو ریسٹرکٹ کیا تھا, بہت ساری تھیوری جو ایمرج ہوئی تھی. اس میں آ جاتی ہیں نیو ریئلزم, نیو لبرلزم, فیمنزم, پوسٹ ماڈرنزم, سوشل کنسٹرکٹیوزم. یہ بیسیکلی تھیوریز ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیوریز اور اپروچ میں جو مین ڈفرینس ہے وہ یہی ہے, تھیوری ایک براڈر اور جنرل سینس ہے, ٹھیک ہے, اپروچ جو ہے وہ براڈر اور جنرل سینس ہے, اور تھیوری جو ہے وہ آپ کی اسپیسیفک ہوتی ہے. تو یہاں پہ وہی بات ہوئی ہے کہ جو آپ کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ ٹریڈیشنل
ٹریڈیشنل اپروچز جو ٹریڈیشنل اپروچ نے جو نرش کیے تھے وہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں مین ڈومیننٹ اسکول آف تھاٹ, ایک ریئلسٹ اور سیکنڈ ون از لبرلسٹ آئیڈیلسٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جب تھیوریز جو ہیں وہ اور ایمرج ہوئی تو اس میں نیو ریئلزم آیا. دیکھیں آپ, ایک ریئلزم کی تھیوری تھی جو ہم آگے پڑھیں گے, پھر اس کے بعد نیو ریئلزم. اپروچ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, اس اپروچ میں ایک اور تھیوری آ گئی ہے ریئلزم, اور پھر نیو ریئلزم, اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک اور تھیوری تھی جو زیادہ وہ پاپولر نہیں ہو سکی لیکن وہ اس کے اندر تھی. پھر اس کے علاوہ نیو ریئلزم میں افینسو ریئلزم بھی, ڈیفینسو ریئلزم بھی, تو کتنی برانچز, مطلب اس میں ایک اپروچ کے اندر کتنی زیادہ تھیوریز آ گئی ہیں. اسی طرح لبرلزم میں نیو لبرلزم بھی تھی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک اور بھی تھی. تو اس طرح بہت ساری جو ایک اپروچ ہوتی ہے اس کے اندر کافی ساری تھیوریز آ جاتی ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ والا پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا تھیوری اور اپروچ کس طرح ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ یہ ساری تھیوریز آئی تھی جنہوں نے سارے وہ گیپس کو فل کر دیا تھا جو انٹرنیشنل جو ریئلزم اور لبرلزم نے چھوڑے ہوئے تھے. دیز تھیوریز بیسیکلی filled all the gaps that were left by the realism and liberalism. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی تھیوری, کوئی بھی اپروچ جو ہے وہ کمپریہنسولی پورے انٹرنیشنل سسٹم کو, پوری اسٹیٹس کے جو جتنے بھی ریلیشنز ہیں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, پورے آبجیکٹیوس کو کمپریہنسولی آپ کے سامنے اس کی پکچر نہیں ڈرا کر سکتی. ہر تھیوری میں کوئی نہ کوئی لوپ ہول ہوتا ہے, کسی نہ کسی پوائنٹ پہ زیادہ اسٹریس کیا جاتا ہے, کسی نہ کسی پوائنٹ کو اوور لک کر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے ساری کوئی بھی تھیوری جو ہے وہ کمپریہنسولی انٹرنیشنل سسٹم کو ایکسپلین نہیں کر سکی. تو ہر تھیوری آتی ہے تاکہ جو پچھلی تھیوری میں یا باقی تھیوریز میں جو گیپ رہ جاتا ہے, جو پرسپیکٹیو رہ جاتا ہے, جو ایک کمپوننٹ یا ایک لینس جو رہ جاتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے, ایک ٹاپک یا ایک ایریا جو رہ جاتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے دوسری تھیوری آتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ موومنٹ جو تھی بیہیویئرسٹ موومنٹ یہ سبسائڈ ہو گئی تھی کیونکہ بہت ساری تھیوریز آ گئی تھی. پھر ان کی وجہ سے کیونکہ جتنی زیادہ تھیوریز آئی تھی اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ریلیشن کا ڈسپلن جو ہے وہ براڈ ہو گیا تھا. پھر ایک بندہ تھا, اسکالر تھا, امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا, گرام ایلیسن, اس نے فارن پالیسی پہ سائنٹیفک انالیسس کیا تھا اور اس کی بک تھی ایسنس آف ڈیسیژن میکنگ. یہ بیسیکلی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ تھی. ٹھیک ہے, فارن پالیسی پر یہ لکھی گئی تھی بک, اور یہ اسی موومنٹ سے انفلوئنس ہو کر اس اسکالر نے, اس سائنٹسٹ نے یہ بک لکھی تھی. اس کے بعد جے جے روسیو نے بھی سائنٹیفک انالیسس کیا تھا فارن پالیسی میں اور ایک بک لکھی تھی. اور اسی طرح سپراؤٹ, پھر ہینری کیسنجر نے بھی سائنٹیفک انالیسس دیا تھا فارن پالیسی کا. تو بیسیکلی یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی ڈسپلن کے لیے کہ اس میں بہت ساری تھیوریز ہوں اور پیراڈائم ہوں. یہاں پہ ایک نیا ورڈ آ گیا ہے پیراڈائم کا. پیراڈائم بیسیکلی لٹرلی مینس اے فلاسفی اور ماڈل, آئیڈیا, اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, کہ آپ ایک بیسیکلی اٹ مینس این آئیڈیا, کہ ایک پیراڈائم جو ہے وہ نیو پیراڈائم لائک نیو اسٹینڈرڈ, نیو آئیڈیا, نیو فلاسفی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ جو ورڈ تھا پیراڈائم, یہ تھامس کون نے انٹروڈیوس کروایا تھا پیراڈائم شفٹ. کہ اس نے بولا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ ہر تھوڑے ٹائم بعد, تھوڑے عرصے بعد سوشل سائنسز میں پیراڈائم شفٹ ہو, کیونکہ جب پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے تو وہ جو آپ کی نئی جو چینجز آئی ہوئی ہوتی ہیں سرکمسٹانسز میں ان کو وہ کور کر رہا ہوتا ہے. پیراڈائم شفٹ مطلب اٹ مینس اے فنڈامنٹل چینج ان اپروچ اور آئیڈیا اور فلاسفی. تو بیسیکلی پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ سائنٹیفک اسٹڈی کی بیوٹی ہے کہ جب تک آپ اگر پیراڈائم شفٹ نہیں ہوتا تو وہی پرانی اور ریڈکشنسٹ جو اسٹڈیز ہیں وہ آپ لے کے آگے تک نہیں چل سکتے, کیونکہ ود دا پیسیج آف ٹائم تھاٹ پروسیس انسان کا چینج ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہے, یہ ہیومن کانشیس ہی ہے جو ڈفرینٹ ٹاپکس دیتا ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیتا ہے, ڈفرینٹ لینسز دیتا ہے. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پروسیس تھوڑا اور تھا, ڈومیننس کسی اور طریقے سے کی جاتی تھی لیکن اب ڈومیننس کسی اور طریقے سے کی جاتی ہے. پاسٹ میں ڈومیننس آپ فزیکل ڈومیننس ہوتی تھی, آپ ٹیریٹریز کو سپریس کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کنکر کر لیتے تھے اور دوسری ٹیریٹریز کو اپنے ساتھ ملا لیتے, تو وہ فزیکل کنکر ہوتا تھا. آپ فزیکلی آپ
سبارڈینیٹ کر لیتے تھے اپنے ساتھ، ان ٹیریٹریز کو ملا لیتے تھے. لیکن اب اگر دیکھیں تو وہ چیز جو ہے، وہ ڈومیننس جو ہے، وہ ہیجمنی جو ہے، وہ اب فزیکل نہیں ہے، وہ مینٹلی ہے، کلچرلی ہے. آپ کو مینٹلی اپنا سبارڈینیٹ بنا دیا گیا ہے اپنے کلچر سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے نارمس سے، ویلیوز سے. کہ آپ دیکھیں، آپ ویسٹ سے، امریکہ سے اتنے دور اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کی آپ کے مائنڈ کو سپریس کر رہی ہیں، ہیجمنی آپ کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں. لائک آپ کی سوسائٹی میں یہ بہت ضروری ہے کسی بھی پڑھے لکھے انسان کے لیے کہ اسے انگلش لازمی آنی چاہیے. اگر میں نے آپ کو پہلے بھی شاید میں نے یہ باتیں کلاس میں ڈسکس کی تھی کہ جب کسی انسان کو انگلش نہیں آتی تو ہم اس کو بالکل جاہل کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ وہ بے شک اس کے پاس ڈگری ہو، لیکن کیا پڑھا ہے اس نے کہ اس کو انگلش ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا ڈریسنگ سینس جب تک وہ تھوڑا کول نہ ہو، ماڈرن نہ ہو. ہم ماڈرن کو لنک ہی کس کے ساتھ کر دیتے ہیں، یہ چیز بھی میں نے آپ سے آئی تھنک کلاس میں شیئر کی تھی کہ ہم ماڈرنائزیشن کو لنک ہی کس سے کر ہوتے ہیں، ویسٹرنائزیشن سے. کہ جو ان کا پیٹرن ہے، جیسا ان کا کلچر ہے، وہ ہمارے لیے ماڈرنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو ڈریسنگ سینس ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ڈریسنگ سینس ہم فالو کریں گے تو ہم ماڈرن لگیں گے. اگر نہیں کریں گے تو اگر اپنا کلچر پیٹرن، ڈریسنگ پیٹرن ہم فالو کریں گے تو تھوڑے پینڈو لگیں گے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن پہ، ہمارے مائنڈ کو ڈومینیٹ کر دیا گیا ہے. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے چینجز آتی ہیں. ہیومن کانشیس جو ہے وہ نئی نئی چیزیں جو ہے وہ انوینٹ کرتا ہے، نہ صرف مٹیریل بلکہ نان مٹیریل. جیسے آپ کی تھاٹس ہوگی، آپ کا کلچر ہو گیا، آپ کے نارمس، ویلیوز ہو گئے، ریچولس ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی پیراڈائم شفٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے جیسے سوسائٹی میں چینج آتی ہے، ہیومن سوشل لائف میں چینج آتی ہے، اسی طرح لاز میں، چاہے وہ پولیٹیکل لاز ہوں، انٹرنیشنل لاز ہوں، یا پھر سوشل لاز ہوں، اکنامک لاز ہوں، تو سوشل سائنسز کے لاز اسی طرح انسانوں کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. جیسے جیسے انسان چینج ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان کی لائف میں، سوشل لائف میں جو ہے ایڈوانسمنٹ آتی ہے، اسی طرح آپ کی جو سوشل سائنسز کی تھیوریز ہیں، اپروچز ہیں، ماڈلز ہیں، لاز ہیں، ان میں چینجز آتی ہیں. کیونکہ آپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ڈیفینیٹ کنکلوژن آپ کبھی بھی ڈرا نہیں کر سکتے، کنفائنڈ کنکلوژن نہیں ہو سکتے آپ کی. ود دا پیسج آف ٹائم چینج کے ساتھ آپ کو پیراڈائم شفٹ کرنا پڑتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی لیکچر میں. پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کائنڈلی پوچھ لیجیے گا. پارٹیسپیٹ کیا کریں کلاس میں، کوئی کوشچن نہ آیا کرے تو پوچھا کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو میں بالکل آپ لوگوں کو ایکٹیو یا پھر پریزنٹ کنسیڈر نہیں کروں گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، مجھے کیا پتہ ہے کہ کوئی بندہ میری ویڈیو والا میسج سین کرنے کے بعد، لنک کا میسج سین کرنے کے بعد کہیں بھی چلا گیا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے میں آپ کی ویڈیو بھی ریموو کر دیتی ہوں. ادروائز مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ ویڈیو ہمیشہ رہے، آپ لوگ اسے ہمیشہ سنتے رہیں، نالج گین کرتے رہیں. لیکن تھوڑا سا مسئلہ مجھے پتہ ہے، میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں، تو اس وجہ سے میں پھر وہ ویڈیو ریموو کر دیتی ہوں. تو کائنڈلی انٹرسٹ لیں، کیونکہ اس وقت یہ بہت ضروری ہے. آپ جتنا سیریس ہوں گے، کیونکہ جتنی محنت میں بھی کر رہی ہوں نا، تو اس کے حساب سے میں نے پیپر آپ کے لیے بہت مشکل بنانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے، سبجیکٹ نیو ہے تو نہ سمجھ آئے پوچھا کریں. ٹھیک ہے. ایک چیز بار بار پوچھیں، 100 بار پوچھیں، نہیں سمجھ آتی ہے اس کو کلیئر کروائیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ٹھیک ٹائم پہ آ جائے کریں. اب تو کالج میں کوئی آپ کا آنے کا اس طرح چلنے والا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو صرف آن لائن ہی ہونا ہوتا ہے، نیٹ آپ نے آن کرنا ہوتا ہے، تو ٹائم پہ آ جائے کریں. تو یہ تھوڑا سا یہ والی چیزیں اس لیے ڈسکس کر دی ہیں کیونکہ ایسے تو آپ زیادہ سنتے نہیں ہیں نا، تو پھر اس وجہ سے لیکچر میں مجھے پتہ ہے یہاں سے بھی آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور آگے چلے جانا ہے. تو کائنڈلی تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، ادروائز اس سیمسٹر میں آپ لوگوں کی بہت بری حالت ہونے والی ہے. کیونکہ آئی ہیو گون تھرو دا اسائنمنٹس. ٹھیک ہے. زیادہ تو میں نے اس کو ڈیٹیل میں سب کی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. لیکن جو ایک دو تین کچھ جو میری نظروں، ایک دو تین نہیں بلکہ کچھ جو میری نظروں سے گزری ہیں، ان کے حالات کچھ خاص نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو پہلی اسائنمنٹس آپ لوگوں نے دی ہیں وہ بھی کچھ بہت زیادہ، جسے آپ کہتے ہیں نا پرفیکٹ. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب آپ کے مڈس کا جو مارکس ہیں وہ اس اسائنمنٹ میں کور ہو رہے ہیں. تو اب آگے جو 2 اسائنمنٹ آئیں گی اور جو پیپر آئے گا، تو کائنڈلی تھوڑے سیریس ہوں گے تو ہی چیزیں بہتر ہوں گی، ادروائز بہت برا ہو جائے گا پھر اس سیمسٹر میں.
تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ بھی چیز نہ سمجھ آئی ہو، کیونکہ یہ بالکل ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا بالکل نیو ہو گیا ہے، تو آپ پوچھ لیجیے گا، لازمی پارٹیسپیٹ کریں تاکہ مجھے کلیئر ہو جائے کون پریزنٹ ہے اور کون نہیں پریزنٹ. اوکے، تھینک یو.